سردی کی سرد دوپہر اپنی ساری حدت خود میں سموئے کراچی کے شہر کو لپیٹے میں لیے ہوئے تھی۔ سڑکوں پر رش قدرے کم تھا، سارے کاروباری مراکز کھلے ہوئے تھے، آسمان صاف تھا، آوازوں کا شور کراچی کو زندہ کیے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں یہ شہر اپنے اندر صدیوں سے کئی راز چھپائے بیٹھا ہے، اس کے اندر کئی کہانیاں دفن ہیں۔ ایک بھیڑ ہے، ہر شخص اس بھیڑ میں گم ہو جانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے اندر کے شور کو لوگوں کے شور میں دفن کر سکے، اور اس شہر کو روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ کراچی کے بازاروں میں عجیب سی رونق ہوتی ہے، کپڑے کی دکانیں، جیولری کی دکانیں، برتنوں کی دکانیں، ہر دکان کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوتی ہے۔ یہاں آ کر آنکھ اور والیٹ دونوں کھل جاتے ہیں۔ زندگی بھی عجیب ہے، نہیں شاید بہت عجیب۔ کبھی کبھی مجھے زندگی کی اس تقسیم پر بہت دکھ ہوتا ہے۔ کوئی بادشاہ بنا بیٹھا ہے تو کوئی فقیر، کوئی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے تو کسی کے پاس سائیکل تک نہیں ہے، کوئی بڑے بڑے ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہا ہے تو کوئی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے۔ لیکن ایک بات کی خوشی بھی ہے، سب نے خالی ہاتھ جانا ہے، وہاں صرف اعمال جائیں گے، وہاں صرف انصاف ہوگا۔ کوئی امیر یا غریب نہیں ہوگا۔ وہ بازار میں ایک شیلٹر کے نیچے کھڑی خالی آنکھوں سے ایک بہت اداس کر دینے والے منظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں کا مرکز وہ شہد رنگ آنکھوں والا بچہ تھا جس کے چہرے پر کرب تھا۔ اس بچے کی عمر شاید 8 یا 9 سال ہوگی۔ ملگجے کپڑے، بکھرے بال اور کندھوں پر گٹھڑی نما بوجھ جس میں شاید کچرا جمع تھا، وہ سامان جو ضرورت کے بعد پھینک دیا جاتا ہے۔ زہرا جلدی ادھر آؤ، ہمیں ابھی بہت ساری چیزیں خریدنی ہیں، تم نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی ہو۔ کل گھر پر فنکشن ہے اور تم جانتی ہو نا اماں کتنی ناراض ہوتی ہیں دیر سے گھر آنے پر۔ وہ ہیرا کی آواز پر بری طرح سے چونکی تھی۔ وہ سامنے چند فٹ کے فاصلے پر اس بچے کو دیکھ رہی تھی جو آنکھوں میں حسرت لیے فروٹ کی ریہڑی کے ساتھ کھڑا تھا۔ 1 منٹ ہیرا، میں ابھی آ رہی ہوں، وہ عجلت میں کہتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہیرا نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ چلتے چلتے ریہڑی والے کے پاس جا رکی۔ 1 درجن کیلے لیے تھے، بیگ سے پیسے نکال کر ریہڑی والے کو دیے تھے۔ وہ اس بچے کے پاس بیٹھی تھی۔ آپ کو بھوک لگی تھی نا؟ اس نے پوچھا تھا۔ بچے نے حیرت بھری نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی سیاہ سکارف والی لڑکی کو دیکھا تھا، پھر نفی میں سر ہلا کر آگے بڑھا۔ سنو بچے، زہرا نے کہا۔ وہ جو آگے بڑھ گیا تھا پیچھے مڑ کر سوالیہ نظروں سے زہرا کو دیکھا۔ میں نے یہ تمہارے لیے ہیں، آپ لے جاؤ۔ زہرا نے شاپر آگے بڑھایا تھا۔ کیوں؟ بچہ الجھن اور اکتاہٹ سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ زہرا پہ منوں پانی پھر گیا، جبکہ دور کھڑی ہیرا یہ منظر دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیونکہ تم کب سے ریہڑی کے پاس کھڑے فروٹس کو دیکھ رہے تھے؟ اب کی بار زہرا غصے سے بولی تھی۔ زہرا نے شاپر والا ہاتھ پیچھے کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ بھکاری نہیں تھا، وہ مزید وہاں نہیں ٹھہر سکی، اس لیے اس نے شاپر دکان کے پاس بیٹھی ایک عورت کو دیا، واپس موڑی تھی۔ وہ بچہ ابھی بھی وہیں موجود تھا اور مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ الوداعی نظر اس بچے پر ڈالتے ہیرا کی طرف بڑھ گئے۔ تم بالکل پاگل ہو زہرا، تمہیں وہ بچہ کہاں سے بھکاری نظر آ رہا تھا؟ ویسے مجھے لگتا ہے اس چھٹانگ بھر کے بچے نے تمہاری بولتی بند کر دی۔ ویسے کیا کہہ رہا تھا؟ ہیرا ایک ہاتھ میں کپڑوں کے شاپر پکڑے، دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھاما ہوا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ جانتی ہو ہیرا، کچھ لوگ ہاتھ نہیں پھیلاتے، محنت پر یقین رکھتے ہیں، بھوکے سو جاتے ہیں لیکن کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ نہ جانے کون سی مجبوریاں تھیں اس بچے کی، اسکول جانے کی عمر میں وہ زندگی کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھائے پھر رہا تھا۔ لیکن ہیرا، مجھے اس بچے کی آنکھوں میں چمک نظر آ رہی تھی، خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنے سارے ڈر خوف کہیں بہت پیچھے چھوڑ آیا۔ مجھے یقین ہے میں اس بچے سے ضرور ملوں گی۔ زہرا، بچھڑے ہوئے لوگ کبھی نہیں ملتے، جو ہماری زندگیوں سے ایک بار چلے جاتے ہیں وقت بھی انہیں ہمارے سامنے نہیں لاتا، یا یوں کہوں قسمت ہم جیسوں پر مہربان نہیں ہوتی۔ وہ یہ غالباً تمہارے ہی کہے گئے الفاظ تھے، تم نے ہی یہ الفاظ روتے ہوئے 6 سال پہلے کہے تھے۔ ہاں یہ الفاظ میں نے کہے تھے، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، بچھڑے ہوئے لوگ کہیں کسی موڑ پر دوبارہ مل جاتے ہیں، لیکن ان کے ہماری زندگیوں میں واپس آ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اپنی اہمیت کھو چکے ہوتے ہیں، اور مجھے واقعی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سادگی سے کہہ رہی تھی، اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں کوئی کرب اتر آیا تھا، جیسے کوئی ماضی کی گہری کھائی میں غوطہ زن ہو گیا ہے۔ چند پل کا اثر تھا جو لمحوں میں ختم